بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل میں چیخ پڑی۔ پی ٹی آئی میں بھی میر جعفر بھی ہیں اور میر صادق بھی ہیں۔ کون ہے یہ میر جعفر اور میر صادق، اس پر بھی ذرا بات ہوگی۔ جنگ کی وجہ سے عمران خان کا موضوع کافی دنوں سے پس پشت رہا، تو آج کا میرا ولاگ عظیم کپتان عمران خان کے نام۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہوگی نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو میرے پرانے دوست ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ حق اور سچ کی آواز دور تک زیادہ سے زیادہ سماعتوں تک پہنچے۔ وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ بغیر کسی توقف کے بات کریں گے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب پر بہت سارے کیسز ہیں، تقریباً 238 کیسز ہیں۔ ان میں خاص طور پر اس وقت عمران خان جس کیس کو بھگت رہے ہیں وہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس ہے، اور یونیورسٹی بنانے کا گناہ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کو عدت نکاح کے کیس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مضحکہ خیز کیس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں بھی عمران خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایون کہ عمران خان صاحب کو گھڑی چوری کے کیس کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اس نے گھڑی چوری کر کے بیچ دی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اتنے بیہودہ گھٹیا کیسز کیے گئے کہ بس یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے، اور یہاں پر راج چلتا ہے۔ راجکماری کا یوں بھی نظر آتا ہے کہ پنجاب کی راجکماری کی خواہشوں پر اس ملک کی عدالتیں فیصلے کرتی ہے۔ پنجاب کی راجکماری شری مریم نوازی کی خواہشوں پر اس ملک کا سیاہ اور سفید ہوتا ہے، اور اس ملک کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، بیتی گنگا میں ہاتھ ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور المیہ، سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا۔ ایک عام حالات میں جو کیسز ہوتے ہیں ان کی سماعت ہوتی ہے، قتل کا مقدمہ ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، منشیات کا ہو، تو کیس تو اس کی اگر وہ بیلیبل کیس ہوتا ہے تو اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، کیس سنا جاتا ہے اور عدالت سے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ جب تک عمران خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کیسوں کو جج سن ہی نہیں رہے۔ زیادہ تر کیسز اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ہیں، وہاں پر جسٹس ڈوگر کا ڈوگرا راج ہے، اور ڈوگرا راج میں عمران خان کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کے ایک موکل کے اپنا کیس کے لیے وکلاء سے ملنا ضروری ہوتا ہے، عمران خان صاحب اپنے وکیلوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ پھر کتنا بڑا ہی مجرم ہو، کتنا بڑا گنہگار ہو، اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار اس سے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں، اور قیدی نمبر 804 عمران خان وہ بدقسمت قیدی ہے، پتہ نہیں ہے کیا اتنا بڑا گناہ اس نے کوئی سرزد کیا ہے، بلکہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو یار، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اتنے بڑے قیدی ہیں، لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، کچھ کیا ہے، ان کی ضمانتیں ہوئیں، اور باقی سیاسی قیدیوں کی بھی بات کی جائے اگر، تو یہاں سے تو لوگ ڈیلیں کر کے 10 سال کے لیے سعودی عرب چلے گئے، بیماریوں جھوٹی اس کا پلیٹلیٹس کے بہانے کیے گئے، اور کتوں کے خون کے ٹیسٹ کر کے لوگ لندن پہنچ گئے، 4-5 سال تک وہاں عیاشیاں کرتے رہے، اور اس کے بعد آئے
واپس آئے تو عدالتیں چل کے ان کے لیے ایئرپورٹوں پر گئیں. ایسا بھی اس ملک میں ہوا. تو عمران خان جو ہے وہ میں اسے یہ کہوں گا کہ ضمیر کا قیدی ہے، سچ کا قیدی ہے، حق کا قیدی ہے. تو اسے یہ تو کوئی بات بھی آپ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ عمران خان گھڑی چوری کرے گا. عمران خان کے کریڈٹ میں بہت سے بڑے بڑے کام ہیں. عمران خان اس ملک کو شوکت خانم دینے والا، کینسر کے مریضوں کو علاج کرنے والا، آج اپنی ایک آنکھ کھو چکا ہے. تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے سلیمان صفدر نے یہ لاسٹ ویک جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اس نے 3 ٹویٹس کے ذریعے ساری چیز بتائی ہے، لیکن مکمل خاموشی ہے. اور یہ خاموشی کہاں سے ہے؟ اس خاموشی کو لے کر خطرات یہاں تک آ پہنچے ہیں میرے پاکستانیوں. عمران خان صاحب کی وہ ایک بہادر آدمی ہے. دیکھیں، ایک لوگ آدمی ہے جب کوئی خطرہ پڑتا ہے تو وہ پاؤں میں گرتا ہے، یہ کر کے منت محتاجی، پلیٹلیٹس کم ہو گئے، مر رہا ہے. جب نواز شریف تھا جیل میں تھا تو مریم نواز کیا کہتی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا تمہیں یاد ہے کہ نہ یاد ہو. مریم نواز کو 5-7 بیماریوں کو جن کے نام آتے تھے وہ ساری کی ساری بیماریاں نواز شریف کو اس نے لگا دی تھیں. کبھی مریم کہتی تھی کہ اس کی دماغ کی شریانیں بند ہیں اور برین ہیمریج ہوا چاہتا ہے. اور اس وقت یہ مریم نواز کا کہنا ہے اپنے باپ کے بارے میں. مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اس کے دل کی 5-6 سرجریز ہو چکی ہیں. حالانکہ ایک بار ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کی ایک سرجری ہو تو اس کے بعد تو لوگ مر کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، زندہ نہیں رہتے. مریم نواز یہ کہتی تھی کہ ان کو نواز شریف کو کڈنی کا بھی مسئلہ ہے. مریم نواز یہ کہتی تھی پھیپھڑے سے ہی نہیں ہے، لنگز کا مسئلہ بھی ہے. مریم نواز یہ کہتی ہے کہ یوریا لیول بڑھا ہوا ہے. اور مریم نواز ہی کہتی تھی کہ اس کے پلیٹلیٹس بھی بہت زیادہ اس میں کمی آ چکی ہے اور وہ مر رہا ہے، کسی وقت بھی نواز شریف مر جائے گا. جب وہ مر رہا تھا تو جیل میں انتہائی اعلیٰ درجے کا اسے علاج کی سہولتیں دی گئیں اور ایک دن میں 100 ملاقاتی جیل میں اس سے ملاقاتیں کرتے رہے. یہ ساری چیزیں ذرا غور سے سنیے گا. 100 ملاقاتیں کرتے رہے. اس کے ذاتی معالجین، ذاتی ڈاکٹر اسے ملتے رہے. یہ تھا عمران خان کا طرز عمل ایک قیدی کے خلاف، جو کہ سرٹیفائیڈ بالکل ثابت شدہ ایک چور تھا. پاناما عمران خان نے نہیں بنایا تھا، ایک بیرون ملک پاناما میں اس کا نواز شریف کا نام عمران خان نے جا کے لکھ کے نہیں ڈالا تھا. پھر نواز شریف پر جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے کیسز آصف زرداری نے کے بنائے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی نے بنائے ہیں. اور اسی طرح سے آصف زرداری پر جو کیسز ہیں ایک کیس بھی عمران خان نے نہیں بنایا. سارے کے سارے وہ چوری کے کیسز نواز شریف نے بنائے ہیں. آج وہ دونوں بھائی ہیں، ذرا سمجھیے، یہ پاکستان کی سیاست کو ذرا سمجھیے. ان کیسوں پر نواز شریف سزا بھگت رہا تھا. عمران خان نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا. انہوں نے عمران خان پر دونوں نے مل کے، جو پہلے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، اب ان دونوں نے مل کے 238 کیسز جھوٹے بنائے عمران خان پر. اچھا، نواز شریف پھر کیا ہوا؟ پلیٹلیٹس کے کمی کا بہانہ اور اس کی موت کے حوالے سے مریم کہنے لگی کہ میرا ابا بڑا نازک مزاج ہے، مر جائے گا. تو ایسی جھوٹی کہانیاں سنائی گئیں، ایسی جعلی رپورٹس دکھائی گئیں کہ عمران خان بھی پریشان ہو گیا. اور عمران خان اکثر کہا بھی کرتے ہیں کہ ان کی کابینہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھی، شیریں مزاری بھی تھیں. تو وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور شیریں مزاری رونے لگیں کہ یہ مر جائے گا تو اسے چھوڑنے دی. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر علاج کے لیے 1 مہینے کے لیے اسے جیل سے پیرول پر چھوڑا گیا. اور پھر 5 سال تک نواز شریف نے نہ اپنا منہ دکھایا اور نہ اپنی دم، نہ اپنی شکل یہاں سے بالکل مردہ جسم کے ساتھ ایئرپورٹ تک لاہور ایمبولنس پہ گیا، پہنچا.
اور لندن کی ہوا میں سانس اترتا ہے تو بھاگا بھاگ گیا اور جا کر پھر پیزے کھائے اور برگر کھائے اور عیاشیاں ہی عیاشیاں۔ ایک طرف اس ریاست کے انصاف کا یہ عالم، دوسری طرف اب اس نے جو کیا یہ حرکت عمران خان کرنے سے عاجز ہے۔ عمران خان مر جائے گا، میرے خیال میں وہ مر جائے گا، وہ اس فرعونی نظام کے خلاف نہیں جھکے گا، وہ ان سے بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ پاکستانی قوم پر ہے کہ وہ اپنے اس عظیم لیڈر کی قدر کیا کرتی ہے اور اس کے لیے کیا کرتی ہے عمران خان کی۔ بہرحال اس وقت اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ تو آپ اگر نواز شریف کا اور عمران خان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا موازنہ یہی ہے جو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے۔ یار کھوتے اور گھوڑے میں میرے پنجاب دے جڑے دوست ویکھ رہے نے، کھوتے تے گھوڑے کچھ فرق ہوتا ہے یار۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ عمران خان کے انہی خطرات کو لے کر حلیمہ خان، اس کی بہنوں پر بھی ظلم ہے۔ عمران خان کی وجہ سے انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ 3 بہنیں ہیں، آتی ہیں، کبھی ان پر سردیوں میں بارش کینون سے پانی ڈالا جاتا ہے، رات کو 10-11 بجے وہاں سے انہیں اغوا کیا جاتا ہے اور دور جا کے چکری انٹرچینج سے بھی آگے کبھی کلر کار رات کو 2 بجے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تینوں بہنوں کو گھسیٹا ہے روڈ پر، نورین کو، اس کی چھوٹی بہن کو، اپنا حلیمہ خان کی چھوٹی بہن کو، نورین کو۔ ڈاکٹر عظمہ جو عمران خان کی بہن ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں، انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور گزشتہ تقریباً 5-6 ماہ سے عمران خان کے لواحقین کیا ہیں، اس کی بہنیں اس وقت بیٹھے ہیں، ان کو پاکستان کا ویزا نہیں دے رہی پاکستان کی ایمبیسی، اور اس کی بہنیں ہیں وہ بیچاری جاتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ بھی مریم نواز کے حکم پر ہوتا ہے۔ پنجاب پولیس کر رہی ہے، جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ جو حسن سلوک ہو رہا ہے وہاں پر، تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہے۔ اب حلیمہ خان اس ظلم، اس جبر کے خلاف گزشتہ روز چیخ پڑی ہے، اور اس نے جو وہ بات کی ہے جو اس سے پہلے نہیں کی۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کے بعد ایک بھونچال آئے گا۔ مردان میں جلسے کی تیاریاں ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر عمران خان نے کہا ہے کہ 8-10 دن میں جلسہ کرو۔ چلیں جلسہ کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ حلیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ جلسے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں ہر وہ کام، اس جلسے سے میں وہ کام کرتی ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے، اور کیا ہے تو ابھی تک ہوا کیوں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ تقریباً زیادہ تر میر جعفر اور میر صادق ہیں جن کے قبضہ میں ہے، اور یہ لوگ اپنا اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان جیل میں ہے تو یہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان باہر آئے گا تو اب ان کی حقیقت ہے یہاں ان سب کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ میرے خیال میں عمران خان کے باہر آنے کی دیر ہے، یہ سارے کے سارے ہی تقریباً آلموسٹ 90% وہ جیل میں جو ہیں وہی بچیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو کوٹ لکھپت جیل میں ہے وہ بچیں گے، باقی عمران خان، کیونکہ وہ عمران خان ایک بہادر آدمی ہے، وہ مقابلہ کرنے والا ہے، لہٰذا ان میر جعفر اور میر صادق، اس کے نام پہ ووٹ ہے، اس کے نام سے عزت ہے، شہرت ہے، اس کو کیش بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے خاطر خواہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ابھی تک کچھ کیا ہے، ورنہ عمران خان 1 مہینے کے اندر باہر ہوتا۔ چلو اتنی تو ہو گئی، اب بہت ہو چکی، اب انہیں شرم کرنی چاہیے۔ 2-3-4 سال اقتدار کے مزے لوٹ لیے، اور یہ اقتدار ایک دن تم سے چلا جائے گا۔ وہ شخص جس کی نے تم پر ٹرسٹ کیا اور جس کے اعتماد پر لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا، آج تم اس کے لیے آواز اٹھانے سے بھی عاجز ہو، یہ ظلم کی حد نہیں تو ہے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں مردان جلسے میں لوگوں کو ضرور جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کر جو تقریر کرنے والے آ کر عمران خان کے نام کی تقریریں کریں گے تو ان کو آئینہ دکھانا چاہیے، وہاں پر عوام کو خود
بول اٹھنا چاہیے، ان سے سوال پوچھنے چاہیے، جو وہاں پر جذباتی تقریریں کریں گے ان بے غیرتوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ عمران خان 1000 اور اس کے بعد 8 تاریخ کے بعد آج کی 1000 تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، 1000 دنوں سے اوپر وہ جیل میں ہے، تم کہاں مرے ہوئے ہو؟ یہ سوال بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے، اور پوچھنا انتہائی ضروری ہے۔ اوپر سے ایک بات یہ بھی ہوئی، پہلے میڈیا پر پی ٹی آئی کا جو ہے یوٹیوب پر، ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اس وقت پی ٹی آئی کی جو طاقت باقی رہ گئی ہے وہ صرف سوشل میڈیا ہے۔ وہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اٹھتی رہیں گی، ابھی بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ جنگ کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ تبدیل ہوا ہے، کیونکہ پٹرول مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، تو لوگوں کی توجہ تھوڑی سی مرتکز ہوئی ہے وہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ پر۔ اس وجہ سے عمران خان کے لیے اٹھنے والی آوازیں بھی تھوڑی مدھم پڑی تھیں۔ آج میں نے یہ ویلا خاص طور پر اس لیے بنایا ہے کہ ان آوازوں میں دوبارہ جان ڈالی جائے، تو انشاءاللہ آئندہ میں خود بھی اس گناہ میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے، کیونکہ جنگ کے حالات تھے۔ تو میرا ہے بھی نیا چینل ہے، ابھی میں نے یہ شروع کیا ہے، تو جب یہ میرا نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، تو اس وجہ سے بھی مجھے پریشانی یہ تھی کہ جنگ کے حالات تھے، تو بہرحال میں نے اپنی تئیں کوشش پوری کی کہ عمران خان کا تذکرہ ہوتا رہے۔ تو سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سب دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کے یوٹیوب چینل تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ سب کے انسٹاگرام پہ اکاؤنٹس ہوں گے، فیس بک پہ اکاؤنٹس ہوں گے، ٹویٹر پر ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو سوشل میڈیا استعمال آپ کرتے ہی ہیں۔ میں ہر انصاف پسند، امن سے محبت کرنے والے سے، انصاف سے محبت کرنے والے، سچ سے محبت کرنے والے اپنے دوست سے، اپنے بچے سے، خاص طور پر میں بچوں سے ایز اے ٹیچر میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے کپتان کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں، اپنا جو بھی سوشل میڈیا لنک ہیں وہ استعمال کریں، اور خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، یہ بہت ہی ضروری ہوگا۔ اور جہاں تک میر جعفروں اور میر صادقوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، عمران خان صاحب، اچھا حلیمہ خان نے بھی کل معذرت چاہوں گا، حلیمہ خان صاحبہ نے بھی کل یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر شرم ہے تو 80,000 کے قریب تو عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، اور اسلام آباد میں تم 80,000 میں سے 2,000 بھی اگر نہیں آ سکتے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو بے غیرتوں، بے شرموں، تسی بندے دے پتر تے ہیگے نہیں ہو، تسی تے ہیگے ہو کھوتے دے پتر، تے ریزائن کرو، جاؤ تو ہو جاؤ۔ جس عمران کے نام پہ تم ووٹ لے کے آئے ہو، اور اس کے نام پہ تم اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہو، اگر اس کے لیے تم اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ سکتے تو اقتدار چھوڑو۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ اچھا، دوسری بات محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے میں کروں گا، اور علامہ ناصر عباس کے حوالے سے۔ علامہ ناصر عباس اپنی طرف سے بولے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی کچھ بولے ہیں، رہائی چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بھی 2 بہت بڑے مناصب دیے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی مجھے جو آوازیں اٹھ رہی تھیں اب کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ خاموشی آج کل بالکل نہیں ہو رہا، آواز تک نہیں اٹھ رہی۔ تو کیا عمران خان جب مر جائیں گے تب نکلو گے؟ عمران خان مر جائیں گے تب بولو گے؟ اس وقت تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں آج سفر پہ جا رہا ہوں، پنجاب کے سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں انشاءاللہ گاڑی میں کوشش کروں گا ولاگ کرنے کی، اور کچھ دن میرا سٹے رہے گا پنجاب میں، تو وہاں پر انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ، آپ سے میری گفتگو پنجاب میں بھی جاری رہے گی۔ جہاں بھی مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو پنجاب بھی دکھاؤں گا، اور پنجاب کی سیاست اور پنجاب کے حالات بھی۔ اپنا رکھیے گا اس وقت تک اتنا ہی، اپنا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ ملک پاکستان میں اگر خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آپ کا چینل ہے، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور اگر آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کا کوئی جینین مسئلہ ہے تو میں فون پر بات نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہوں گا، میں خود آپ کو کال کروں گا۔ آپ کومنٹس میں اپنا مسئلہ مجھے لکھ کر بھیجیں، اور طارق خان آپ کے لیے، آپ کی آواز بنے گا، آپ کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔